السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے پروگرام قلم کار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان مسرور پیرزادہ حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، جو مہمان موجود ہیں، وہ اردو میں ناول کے حوالے سے ایک اچھا اور منفرد نام اور مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رفاقت حیات۔ رفاقت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور موقع دیا بات چیت کرنے کا۔ ہاں، آج ہم زیادہ تر بات کریں گے کیونکہ آپ کا زیادہ تر رہا ہے ناول کے حوالے سے کام۔ ویسے بھی کہانیاں بھی آپ کی بہت اچھی رہیں۔ پہلا مجموعہ آپ کا کہانیوں کا تھا، افسانوں کا تھا، لیکن آپ کی پہچان اگر کہا جائے کہ تو ناول ہے، میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ ہے کہ آغاز میں نے افسانوں سے کیا تھا، اور افسانے ویسے مطلب کہ چھوٹے چھوٹے تھے، پھر کچھ بڑے بڑے لکھے۔ دراصل ہے کہ میری عادت تھی کہ میں اپنا ہر افسانہ جو تھا اپنے سینئرز کو دکھاتا تھا۔ بہت اچھا۔ تو ایک سینئر ہیں محمد سلیم الرحمان صاحب، لاہور میں ہوتے ہیں وہ، اور ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ترجمے کے حوالے سے بھی، اور ایک میگزین بھی نکالتے ہیں وہ سویرا کے نام سے، خود بھی شاعر ہیں بہت اچھے وہ، افسانہ نگار بھی۔ ان کو میں اپنا ہر افسانہ بھیجتا تھا مکمل ہونے کے بعد۔ ان کو کراچی میں آصف فروخی کو، اس طرح جو ہے وہ حسن منظر صاحب کو حیدرآباد میں، تو سلیم صاحب نے جو ہے وہ میرے افسانے پڑھے اور مجھے مشورہ دیا کہ آپ کے افسانے پڑھ کے لگتا ہے مجھے کہ آپ ناول کے آدمی ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہے کہ ان کہانیوں کو تھوڑا سا بڑھائیں، پھیلائیں۔ میں تو ہے کہ چونکہ سلیم صاحب کا مشورہ تھا، اور ہے کہ وہ جو ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کے مشورے کو ہے کہ سیریسلی لیا میں نے۔ اور میں نے پھر جو ہے وہ مختصر سے تھوڑی طویل کہانی کی طرف گیا، میں مطلب کہ 20 صفحے کی 25 صفحے کی بھی کہانیاں لکھی ہیں میں نے، پھر میں گیا ناول کی طرف۔ نہیں، کچھ ایک دم نہیں گیا میں۔ کچھ مشورے کافی کارگر ثابت ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم جویو نے شیخ ایاز کو مشورہ دیا کہ آپ اردو کو چھوڑ دیں شاعری کو، کیونکہ شیخ ایاز نے شروعات اردو شاعری سے کی، اور ان کا پہلا مجموعہ بوئے گل نالہ دل اردو مجموعہ ہے، لیکن پھر وہ اس مشورے کے بعد سندھی میں آئے، اور ایاز کی پہچان سندھی شاعری ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ایاز صاحب نے بھی جو ہے وہ ہے کہ اردو چھوڑ کے سندھی کی طرف آئے، ایسے ہی میں بھی افسانے کو مطلب کہ چھوڑا نہیں میں نے، لیکن جو ہے وہ لگا مجھے کہ جو ہے وہ میں زیادہ کھل کے اظہار کرنا چاہیے مجھے۔ اور پھر جو ہے وہ افسانے میں جو ہے وہ ایک اور چیز جو تھی کہ علامت نگاری بہت زیادہ آ گئی تھی، تجرید بہت زیادہ آ گئی تھی، سریلزم بہت زیادہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہ 70s میں 80s میں 90s میں جو افسانہ لکھا گیا ہے اردو میں، اس میں ابلاغ کا مسئلہ ہے بہت زیادہ، کہ سمجھ نہیں آتا کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ تو کہانی کا جو ہے وہ ابلاغ بہت ضروری ہے۔ تو میں جو ہے وہ ایک آہستہ آہستہ اس طرف آیا، اور میں نے جو ہے وہ ہے کہ جو پہلا ناول لکھا وہ تھا میر واقعی راتیں، اور کافی مقبول بھی رہا وہ ناول، اور کافی حلقوں میں پسند کیا گیا، پڑھا گیا، بالکل، اور سراہا گیا۔ اس کی مقبولیت جو ہے وہ کہ میرے لیے بھی حیران کن ہے اور پریشان کن بھی ہے، کیونکہ جو ہے وہ ایک کتاب جو 120 صفحے کی کتاب تھی، اور تھوڑا سا مطلب کہ یعنی ایسا ناول تھا، اور میں نے خود یہ پڑھا ہے، وہ اپنی کہانی اس کی اور اس کا بیان اتنا یعنی پرکشش ہے کہ بندہ 1-2 سٹنگز میں ہی پوری کر لے۔ جیسے جو ہے وہ ایک ایسا وقت آیا مجھ پر کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ یار مجھے ٹھیک ہے کہ ہم ادیبوں کے لیے ادب لکھتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ادیبوں کے علاوہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور وہ زیادہ لوگ ہیں، زیادہ لوگ تو وہ ہیں، تو ایسا لکھا جائے کہ ادیبوں کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو بھی سمجھ تو آئے۔
سمجھ کیا لکھا میں جا رہا پڑھا ہے. انہیں پسند تو آیا. اس لیے جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ طے کیا کہ میں حقیقت نگاری کو ہی اپنا ہے کہ فن کے طور پہ استعمال کروں گا. اور میروا کی راتیں مطلب ہے کہ میری پہلی کہانی ہے کہ جس میں میں نے ایک حقیقی لوکیل میں اسٹوری کو رکھ کر اور لکھا. اور اس کا جو لوکیل ہے وہ ایسا ہے کہ میں بچپن سے ہی جانتا ہوں اس لوکیل. یعنی آپ ٹھری میروا کے پرس منظر سے پورا واقف ہیں اس لیے. بالکل بہت اچھی طرح آنکھیں بند کر کے, بلکہ نیند میں بھی اتنا زیادہ. اس لیے کہ جو ہے وہ میرے والد صاحب بھی رہے وہاں پر اس علاقے میں, اس ایریا میں, پورا جو ہے نا ٹھری میروا کے آس پاس کا علاقہ. میرے دادا بھی وہاں رہے, گاؤں تھا ایک ان کا, اور وہاں رہے. پھر جو ہے وہ میری پھوپھی کی شادی ہوئی, اور پھوپھی جو تھیں ٹھری میروا میں ہی آباد تھی. اچھا. اور ہے کہ ان کے یہاں بھی آنا جانا ہوتا تھا, اور ان کا جو گھر تھا بہت ہی عجیب گھر تھا. وہ ہندوؤں کا چھوڑا وہ بڑا سا گھر تھا. لوکیل اس کا وہی ہے, اور ہے کہ وہی ماحول ہے. پھر جو ہے وہ کہ میروا کی راتیں لکھا جب میں نے, تو وہ زمانہ تھا تقریباً جو ہے وہ 96-97 کا زمانہ تھا. یہ شائع ہوا ہے 2015 میں. 15 شائع ہوا. لکھا میں نے تھا 97-98 میں. اور یہ جو ہے وہ زمانہ تھا کہ میں جب PTCL میں جاب ملی مجھے, اور مجھے سکھر بھیج دیا گیا. اور میں جو ہے وہ اکیلا وہاں رہا. مطلب آپ کو خاصا وقت مل گیا 2 سال ناول لکھنے کے لیے. ہاں. اور پھر ہے کہ ماحول کو تھوڑا سا اور قریب سے دیکھنے کا بھی موقع ملا. اور پھر جو ہے وہ ایک دن تھا کہ میں اپنے کزن کے ساتھ گیا ٹھری میروا. سردیاں تھی بہت زیادہ, اور اس کا جو گھر تھا خالی پڑا ہوا تھا, اور کوئی نہیں تھا گھر کے اندر. ہم دونوں وہاں رہے رات کو, اور صبح چلے گئے. اس کے بعد جب وہ ہے کہ ناول کی کہانی میں نے بنانا شروع کی, تو جو ہے وہ ہے کہ وہ سارا جو ماحول تھا اس کو میں نے بیک گراؤنڈ کے طور پہ رکھا, اور گھر جو ہے وہ وہی رکھا جو کہ پھوپھی کا گھر تھا ہمارا, اور وہی بازار ہے میں یہاں کا سب کچھ یہ وہ. تو ایک ایسے نوجوان کی کہانی کہ جو جنسی طور پر ہے کہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, پریشان ہے. پریشانی کی ہے کہ وجوہات بھی ہیں اس کی, ظاہر ہے. وہ جو ہے وہ ہے کہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آزادی بھی نہیں ہے, بہت ہی گھٹن ہے بہت زیادہ. تو اس کی ایک کہانی میں نے بنائی وہاں پر, اور وہ جب چھپی تو 2015 میں چھپی. وہ مطلب کہ لکھنے کے بھی تقریباً جو ہے وہ 17 برس کے بعد. ناول نگار کو یہ کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر دیکھا جائے تو شاعر کوئی نظم لکھ لیتا ہے 1-2 دن میں, وہ یعنی مکمل ہو جاتی ہے, اور آؤٹ بھی ہو جاتی ہے, مقبول بھی ہو جاتی ہے. ناول نگار کو بڑا صبر سے کام لینا پڑتا ہوگا اس میں. بالکل ہے کہ شدید صبر ہوتا ہے. مطلب ایک ڈرافٹ تو ہوتا نہیں ہے, ظاہر ہے. ایک ڈرافٹ کے بعد جو ہے یا ری رائٹنگ کا جو معاملہ ہے, وہ نظم کو آپ چلیں ری رائٹ کر لیں گے 1-2 دن میں کر لیں گے. ظاہر ناول کو آپ کتنا ٹائم چاہیے؟ بس یہ ہے کہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہے وہ ناول ہے کیسا. اب جیسے میروا کی راتیں تھا تو اسے میں نے ایک بار لکھا, اور ہے کہ پھر جو ہے وہ ہے کہ فوراً ہی دوسری بار لکھا. لکھنے کے بعد میں نے آصف فروخی صاحب کو دیا پڑھنے کے لیے. آصف صاحب نے جب پڑھا اسے ہے کہ پہلی بار, یہ جو ہے وہ 99 کی بات ہے یہ, تو ان کی رائے تھی کہ جو ہے وہ ناول بن گیا ہے, تم نے بنا لیا ہے ناول, اور یہ ٹھیک ہے بالکل نا. انہوں نے اوکے کر لیا. لیکن جو ہے وہ میں اس سے مطمئن پھر بھی نہیں تھا.
پھر جو ہے وہ حالات بھی درمیان میں کچھ ایسے رہے کہ میں زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی. پھر جو ہے وہ 2013-14 میں اس کو دوبارہ میں نے نکالا اور اس کو دوبارہ لکھا میں نے پورے کو اور ٹھیک کیا اس کو اور اسے تھوڑا سا بڑھایا پھیلایا بھی تھوڑا سا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوست ہیں سعید الدین, ان کو دیا میں نے پڑھنے کے لیے. سعید صاحب نے جو ہے وہ اجمل صاحب کو بتا دیا. اجمل صاحب کا فون آ گیا کہ آپ کے پاس کوئی ناول ہے کہ شائع ہونے سے پہلے جو ہے آج میں چھپ جائے. آج میں چھپ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اعزاز کی بات ہے, آج میں چھپنا. میں نے وہ ان کو بھیج دیا. انہوں نے پڑھا, ان کو پسند آیا بہت زیادہ, لیکن ایک دو جگہوں پہ لگا انہیں کہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں مرکزی کردار کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہیں. اچھا. چونکہ پورا ناول جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکے کے پوائنٹ آف ویو سے ہی ہے. اور تو دیکھیں آپ کو تو ایک حصہ اس کا لگا انہیں کہ جو ہے ہٹ گیا ہے اس سے. میں نے اس کو ٹھیک کیا ان کو دوبارہ دیا میں نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا ہو گیا. میں کہ چھپ گیا, چھاپ رہا ہوں. آج میں چھپا وہ اور ایک ہی ساتھ چھپا پورا چھپ گیا. اچھا, پورا چھپ گیا ایک ساتھ. اور 2015 میں چھپائی ہے. اور ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ 2016 میں کتاب چھپی اور پھر جو ہے وہ 18 میں جو ہے وہ سندھی میں اس کا ترجمہ ہو گیا, جو کہ شبیر سمرو نے کیا. شبیر سمرو جو ہیں وہ انہیں شبیر سمرو نے اس کا ترجمہ کیا, پسند آیا بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ میں ایسے کر رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں. انہوں نے کیا. پھر جو ہے وہ حیدرآباد سے وہ چھپ گیا نا. اچھا رفاقت, یہ باتوں کا سلسلہ یہیں سے ہم جوڑیں گے. ایک وقفے کا وقت ہوا ہے. ایک وقفے کے بعد ناظرین پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.